يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ لوگ حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا، قتال کرنا، جہاد کرنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ قل، آپ فرما دیں، قتال فیہ کبیر، اس کے اندر قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی ایسے وہ مہینے ہیں کہ ان کے اندر ایسے کچھ معاملات جو بقیہ مہینوں میں جائز ہیں ان مہینوں کے اندر وہ بھی ناجائز ہو جاتے ہیں کچھ معاملات۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو اکٹھے ہیں، وہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ الگ وہ رجب کا جو گزر رہا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر کئی جائز چیزیں بھی ناجائز، مثال کے طور پہ قتال کرنا، ٹھیک ہے نا، شکار وغیرہ کے معاملات، اس طرح کی کئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ان مہینوں کے اندر منع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو شان نزول ہے نا آیت کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مکہ کے قریب، بلکہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، تو اس طرف بھیجا تھا کسی معاملے میں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو قریش کی طرف سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی صحابہ نے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کے آخری ایام گزر رہے تھے۔ ان کی جب لڑائی ہو گئی تو صحابہ کرام نے ان کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں ایک ان کا قتل بھی ہو گیا اور بقیوں کو گرفتار کر لیا صحابہ نے، اور ان کا مال لے لیا ان سے اور پکڑ کے لے گیا۔ تو اب لوگوں نے وہاں پر عجیب اعتراضات شروع کر دیے، منافق لوگ، مشرک کافر لوگ۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ یعنی انہیں بھی علم تھا کہ اسلام نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کو منع کیا ہے۔ اسلام نے قتال کرنا، جہاد کرنا حرمت والے مہینے میں ان چیزوں کو منع کر رکھا ہے جب، تو یہ مسلمان کیوں لڑے ہیں؟ اس معاملے میں انہوں نے فتنہ برپا شروع کر دیا، عجیب باتیں، لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانا، اسلام سے ہٹانے کی کوشش، عجیب عجیب معاملات انہوں نے اس وقت کھڑے کر دیے۔ تو پروردگار نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو کہ یقیناً حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا گناہ ہے، غلط ہے، لیکن وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفرم بھی، اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد کے حرام کی طرف روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور مسجد حرام میں رہنے والے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم بڑے بڑے گناہ کر کے اس پر جو صحابہ پہ یہ اعتراضات اٹھا رہے ہو، تم فتنہ کر رہے ہو، عجیب معاملات کر رہے ہو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم اس لڑائی کو، اس قتال کو دیکھ کر تم نے عجیب طرح کا فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ فتنہ تمہارا کھڑا کرنا ان کی اس لڑائی سے بھی بڑا خطرناک ہے اور بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اگر تم یہ سوال کرتے ہو تو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فرمایا فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا کرانا، لوگوں کی طبیعت مزاج کو خراب کرنا، تماشے لگانا، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اور فتنہ بعض انسان جو ہوتا ہے نا، وہ قتل کرنے والے سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے نا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بھی سنگین قسم کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ یہاں فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کس سے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہ سمجھے کہ فتنہ کوئی کسی معاشرے میں رہتا ہے، اس میں وہ کوشش کرتے ہیں بھائی آپس میں لوگوں کی لڑائی کرانا، لیکن آج کل بھی ہماری طبیعت ہوتی ہے لڑائی کے اندر ہم صلح نہیں کراتے، ہم تماشائی بن جاتے ہیں سارے لوگ۔ بڑا مزہ آتا ہے دیکھنا اس طرح کا ماحول، کسی کی لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد،
بلکہ مسلمان تو یہ تھا، اسلام کی طبیعت یہ تھی کہ جب بھی کبھی تم کسی کو دیکھو کہ دو ساتھی آپس میں لڑ پڑے ہیں، قطع تعلق کی ہوگی، ان کے اندر صلح رحمی کرو، ان کے تعلق کو آپس میں جوڑو، نہ کہ توڑو۔ تو ہوتا ہے کہ اکثر مساجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے ہر وقت، کوئی لڑائی جھگڑے، آپس میں تصادم، ٹکراؤ۔ یہ چیز اللہ فرماتا ہے والفتنہ تو اکبر من القتل، یہ فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ اے محبوب ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، فرمایا کہ یہ لوگ نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ یہ تم سے لڑ پڑیں، تمہیں قتل کر دیں، یا یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، ان استطاعوا، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو، ان کے پاس طاقت ہوتی۔ یہ جو کفر ہے یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، اے مسلمانوں یہ غیر مسلم، کافر، مشرک، یہود و نصارہ یہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ یہ تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے، نہیں چھوڑنے والے، یہ یا تو تمہیں قتل کر دیں، ان کی جو سوچ ہے، یا تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کے اپنی طرف لے جائیں۔ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وگرنہ ان کی سوچ یہی ہے، اور یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے اسی طرح۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے بدل گیا، ہٹ گیا اپنے دین سے، فیمت، اور اسی حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر مرا، وہ کفر کی حالت میں مرا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں فرمایا کہ ان کے دنیا اور آخرت کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں۔ مرتد جو ہوتا ہے نا وہ واجب القتل ہوتا ہے، جو انسان مرتد ہوتا ہے، یعنی مرتد کہتے ہیں کہ اسلام میں آیا ہوا انسان پھر بھٹک جائے، پھر دوسرے مذہب کی طرف چلا جائے، اسے کہتے ہیں مرتد۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ غیر مسلم برادری میں سے کچھ لوگ آتے ہیں مساجد میں بھی، ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے، آگ کہتے ہیں ہم مسیح تھے، کرسچن تھے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمارا تعاون کریں۔ تعاون کرنا ہمارا حق بنتا ہے، وہ کیونکہ اس وقت دعویٰ اسلام کر رہا ہے نا، اس وقت تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تعاون کریں۔ لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر دوبارہ نظر آئے کہ وہ ہٹ گیا ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ حکومت وقت اسے قتل کرے، یہ لازم و ضروری ہے۔ مسلمان نہیں تھا، جب اسلام میں آ گیا پھر دوبارہ لوٹ گیا، اب وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دینا اسلام کے اندر لازم و ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن رہا ہے۔ مسلمان نہیں تھا، اس کے کفر کی وجہ سے کوئی مسلمان تو خراب نہیں ہو رہا تھا نا، لیکن اس کے مرتد ہونے جانے کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہن میں خدشات پیدا ہوں گے، بھئی یہ اسلام میں آیا ہوا تھا پھر ہٹ کیوں گیا۔ ہاں یہ ہے کہ پھر یہ بھی بہت بڑی اسلام کی حقانیت کی ایک علامت ہے، کئی غیر مسلم، کرسچن، یہود و نصارہ آپ کو نظر آئیں گے ہمارے اداروں میں، ہمارے مساجد میں آ کے کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بعض جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسلمان بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر تو جائے گا، کسی کے گرجے میں، کسی کے کلیساؤں میں جا کے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، میرا تعاون کرو۔ یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، تڑپ جائے گا، لیکن اسلام کے چھوڑنے کا کبھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ ایمان کی ایک حقانیت ہے۔ جو مسلمان ہو گیا پھر دوبارہ اس کا لوٹنا یہ ناممکن۔ ہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ جھوٹا ایمان لے آیا تھا، منافق تھا، اب وہ چلا گیا، یہ ممکن ہے، وہ پہلے تھا ہی نہیں، آیا ہی نہیں تھا۔ جو سچے دل سے اسلام کو جس نے قبول کر لیا، اسلام کا ایک ایسا نور ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے نبی کی محبت سے اپنے دل کو خارج نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مرتد جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ غیر مسلم، یہود و نصارہ ہمارے قریب رہیں، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اپنے مذہب پہ رہیں۔ ہمارے اسلام پر، ہمارے مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے پھر ان کو جواب دینا لازم بنتا ہے۔ باقی کوئی مسلمان ہونے کے بعد اگر مرتد ہو گیا، وہ وقت حکومت اسے قتل کرے، لازم ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جو مسلمان ہونے کے بعد پھر دوبارہ لوٹ گیا، اپنے مسلک کو، مذہب کو چھوڑ دیا، یہ کافر لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے اندر اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں
سلگتے رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے کہ ایمان تو ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت ہے کہ اللہ کی دین کے لیے کسی جگہ کو چھوڑ دینا یا کچھ چھوڑ دینا، اسے ہجرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ بھی معنی کیا جائے کہ کوئی گناہ کر رہا تھا، اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دیا، اسلام کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، کوئی بال و متال آنا تھا، اسلام کو خطرہ تھا اس مال کے آنے سے، اس مال کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ دین کی محبت میں آنے والے نفع کو چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے۔ تو جو ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں کچھ چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، کل بھی بات ہو رہی تھی، جہاد فی نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر کہلاتا ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس کو، اپنی میں کو مار دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے مشکل یہ ہے اپنے ساتھ لڑنا۔ میں آپ پہ اعتراض کرتا رہوں گا، فلاں غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، اپنے نفس کی عدالت کے کٹہرے میں کبھی کھڑا نہیں کروں گا اپنے آپ کو، کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں جب بھی اپنے آپ سے اپنی ذات کی حیثیت پوچھوں گا نا، تو میری حقیقت میری ذات کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، حقیقت بتائے گی۔ تو سب سے بڑی مشکل لڑائی اپنے ساتھ لڑنا ہے، سب سے بڑا مشکل اپنی غلطی کو غلطی ماننا ہے۔ بہترین ہے وہ انسان جو اپنی خطا کو خطا مانتا ہے، جو یہ گنجائش رکھتا ہے کہ یار ممکن ہے صورت ہے میں غلطی پہ ہوں، وہ حق پہ ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ تو کبھی بھی ہمیشہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا یہ عجیب ہے۔ گنجائش رکھیں کہ دوسرا جو دلائل دے رہا ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہے، ممکن ہے صورت ہے وہ بہتر ہو، گنجائش 1% گنجائش ضرور رکھیں۔ میری تحقیق، میرا مطالعہ، یہ بس یہی 100% حقیقت ہے، ممکن ہے صورت ہے یار میرے ساتھ بات کرنے والا وہ اس مسئلہ میں مجھ سے زیادہ تحقیق رکھتا ہو۔ 1% گنجائش رکھیں اپنی خطا کے متعلق۔ لیکن ہماری نظر دوسروں کی خطاؤں پر ہوتی ہے، اپنی نیکیوں پہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا، اپنے گناہوں پہ دیکھتے اور دوسروں کی نیکیوں کو دیکھتے، پھر پتہ چلتا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ کسی کی برائی کو نہ دیکھو، ہر ایک کی نیکی کو دیکھو اور اپنی برائی کو دیکھو۔ یہ اسلام کی طبیعت ہے اور اسلام نے یہ سوچ دی ہے۔ پھر جب یہ طبیعت ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں نا، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا۔ میں جب اپنی حقیقت کو دیکھوں گا، کائنات کے اندر مجھے میری ذات سے زیادہ کوئی برا نظر نہیں آئے گا۔ پھر میں کسی پہ اٹیک نہیں کروں گا، کسی پر اعتراض نہیں کروں گا، کسی کے متعلق عجیب تبصرہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی ہیں کہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹائے گئے، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، انسانی فطرت ہے، کوئی بھی غلطیاں خطائیں ہو گئی ان سے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ دعائے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔